بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ جو بندہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستہ پر چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عضو اس کو جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے طالبان علم کے لیے اظہار رضا اور اکرام و احترام کے طور پر اپنے بازو جھکا دیتے ہیں، اور فرمایا کہ علم دین کے حامل کے لیے آسمان اور زمین کی ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ دریا کے پانی کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبادت گزاروں کے مقابلہ میں حاملین علم کو ایسی برتری حاصل ہے جیسی کہ 14ویں رات کے چاند کو آسمان کے باقی ستاروں پر۔ اور یہ بھی فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء علیہ السلام نے دیناروں اور درہموں کا ترکہ نہیں چھوڑا ہے، بلکہ انہوں نے اپنے ترکے اور وارث میں صرف علم چھوڑا ہے۔ تو جس نے اس کو حاصل کر لیا، اس نے بہت بڑی کامیابی اور خوش بختی حاصل کر لی۔ فی الواقعہ انبیاء علیہ السلام کی میراث ان کا لایا ہوا وہ علم ہی ہے جو بندوں کی ہدایت کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے، اور جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا وہ اس کائنات کی سب سے قیمتی دولت ہے۔ طبرانی نے معجم اوسط میں یہ واقعہ روایت کیا ہے کہ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بازار کی طرف سے گزرے۔ لوگ اپنے کاروبار میں مشغول تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم یہاں ہو اور مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگ مسجد کی طرف دوڑے اور واپس آ کر کہا کہ وہاں تو کچھ بھی نہیں بٹ رہا۔ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کچھ لوگ حلال اور حرام کی یعنی شرعی احکام اور مسائل کی باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ ہے۔